غم حسین حضور نے زندگی میں بھی کیا. علی بن ابی طالب کہتے ہیں میں حضور کے پاس حاضر ہوا, آپ نے حسین بن علی کو گود میں اٹھایا, زاروں قطار رو رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یہ آپ کی حالت کس نے کی ہے؟ اور یہ حدیث سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ مولا علی جو ہیں وہ جنگ نہروان کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, نینوا نامی جگہ پہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی. تو آپ نا وہاں کہتے ہیں اسبر یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ صبر کرنا. تو ساتھی پوچھتا ہے کہ حضرت علی آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی حضرت حسین سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ حسین ساتھ نہیں تھے, لیکن ایک نعرے کے طور پہ کہ میرے بچے صبر کرنا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ حضور کی ایک حدیث یاد آئی ہے, کیونکہ اسی جگہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا. ایک دن میں آپ کے گھر داخل ہوا, حسین بن علی کو گود میں اٹھایا, میں چھوٹا سا بچہ ہے 3-4 سال کا, آپ رو رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے غمگین کیا؟ تو فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی فرات کے کنارے, اور میری خواہش پہ جبرائیل نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی, جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو گیا اور میرے آنسو نکلے. ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے, واقعہ ہونا ہے 50 سال بعد. غم حسین پہلے ہے. اور واقعے کے وقت کیا ہوا ہے وہ مسند احمد میں متواتر حدیث ہے. ابن عباس کے 8 شاگردوں نے یہ روایت کی ہے. شیخ البانی, شیخ زبیلی صحیح دونوں نے صحیح کہا ہے, اہل حدیث بھی صحیح مانتے ہیں. اور یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ فکر حسین اور غدیر خم کے اوپر آواز بلند کی. وہ حدیث کیا ہے؟ مسند احمد میں ہی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر میں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام پرانگدہ حالت, بال بکھرے ہوئے اور کپڑے بھی آپ کے گرد آلود ہیں, جیسے مشقت کے آثار ہیں. آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. یہ ایک تمثیل آپ علیہ السلام کو دکھائی گئی. یہ نہیں تھا کہ آپ وہاں فزیکلی موجود تھے, ایک تمثیلاً دکھایا. تو کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی, اور بعد میں ظاہر وہ انٹرنیٹ نہیں تھا, ٹیلی فون نہیں تھے, کئی ہفتوں بعد خبر آئی کہ اسی دن یعنی 10 محرم 61 ہجری کو حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ. تو غم حسین تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی جنتوں میں بھی ہے, اور میں اہل حدیثوں کے لیے اور دیوبندیوں کے لیے, کیونکہ ان دونوں کا مشترکہ روحانی ابا جی ہیں اسماعیل دہلوی, جس نے وہ گستاخانہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی ہے, لیکن اس میں اس نے صحیح باتیں بھی کچھ لکھ دی ہیں. تذکیر الاخوان ما تقویۃ الایمان چھپی ہوئی ہے, اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسین کی وفات پر جنت میں بھی غمزدہ ہیں. اور اس کتاب میں وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں یزید پلید. یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد یہ یزید کے دفاع کرنے والے اہل حدیث ہیں, ورنہ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ ناسبیت اور یزیدیت کے خلاف جتنا کام کیا نا وہ اہل حدیثوں نے کیا ہے. نواب صدیق حسن بھوپالوی ہوں, علامہ وحید الزمان ہوں, اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں, بڑے بڑے محدثین ہیں. ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید, یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کی مذمت کرنے کو برا سمجھتا ہے. ابن جوزی 597 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ابن تیمیہ سے بھی پہلے ہیں. ابن تیمیہ اور ابن کثیر نے اس کتاب کی تعریف کی ہے, ابن جوزی کی کتاب کی. اس کا اردو میں ترجمہ ایک دیوبندی عالم نے کیا ہے, وہ شاہ نفیس اکیڈمی لاہور سے شائع ہوئی ہے. اس کا PDF ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہے ahlsunnatpar.com پہ, آپ ڈاؤن لوڈ کریں. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اس مقدمے کو کلیئر کیا. الحمدللہ. ٹھیک, جزاکم اللہ خیر. علی